إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله حق الله على العباد حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إلى آخر الحديث. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر. محترم بزرگ اور دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا یہ ہم سب پر یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی لازوال نعمت عطا فرمائی اور ہمیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کے روشن راستے پر گامزن فرمایا. میرے بھائیوں، یہ توحید ایک مومن کی نگاہ میں اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری بادشاہت، دنیا کی ساری ملکیت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہی وجہ تھی کہ جب کفار مکہ نے جب دیکھا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دینے سے نہیں رک رہے ہیں، کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگوں کو بھجوایا اور یہ ڈیل رکھی کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو صرف آپ اشارہ کیجئے، ہم آپ کو مالا مال بنا دیں گے، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. اگر آپ کیا ہے سرداری چاہتے ہیں تو آپ بولیے، ہم اپنا آپ کو سردار بنا لیں گے، اور اسی طرح آپ کا نکاح ہمارے ایک بڑے خاندان کی بڑی خوبصورت کیا ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا، چچا جان، یہ مکہ کے لوگ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر کیوں نہ رکھ دیں، تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس توحید کو آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی قرار دیا. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. میرے بھائیو، یہ توحید کی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہمارے سانس لینے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، اس لیے کہ ہمارے تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے. متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، 2 سے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، اور معاذ بن جبل نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مدرس، آپ سے بڑا معلم آج تک نہ پیدا ہوا نہ کہیں پیدا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کے درس دینے کا یہ طریقہ تھا، جب دیکھا کہ معاذ کیا ہے بات کو سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا یا معاذ حق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان بندوں کو اللہ رب العالمین کبھی کیا ہے، اللہ رب العالمین انہیں سزا نہیں دے گا۔ پھر بھائیوں کیا ہے، آج ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سارے مسلمان اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن کیا ہم اسی طرح اللہ پر ایمان لائے ہیں جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق بنتا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا پورا معنی نہیں جانتے، اور جانتے بھی تو غلط جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا بس ہم مسلمان ہو گئے، ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ میرے بھائیوں اس میں بہت ساری اور چیزیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہم نے شرک کو بہت ہی معمولی سا گناہ سمجھ لیا ہے، شرک کو ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا ہے۔ بھائیوں میں آپ سے پوچھوں کہ فلاں شخص زانی ہے، بدکار ہے، ہاں ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس کے تعلق سے۔ ہاں فلاں شخص کیا ہے، سود خور ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ جب ہم ایسے شخص کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں جب ہم سنتے ہیں فلاں شخص قاتل ہے، ناحق لوگوں کا قتل کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، جب ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے دل و نفرت پیدا ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کو سننے کے بعد ہمارے دل و نفرت پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ فلاں شخص مشرک ہے، فلاں بندہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی سجدے کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، میرے بھائیوں اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے کیا ان پچھلے 3 گناہوں کے تعلق سے جو نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، کیا ایک مشرک کے تعلق سے بھی ہمارے دلوں میں وہ نفرت پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی میرے بھائی، نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک زانی کو معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک سود خور کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک قاتل کو معاف کر سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین ہرگز ایک مشرک کو معاف نہیں کر سکتا، ایک مشرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین نے مشرکوں پر کیا ہے، جنت کو حرام قرار دیا، جنت کو حرام کر دیا ہے مشرکوں پر، ایک مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی بمائے ناز کتاب التوحید جو سارے عالم میں مشہور ہے، سارے عالم میں مشہور ہے، آج آپ ہر میں جائیں گے اس کتاب کا درس چلتا رہے گا، کتاب التوحید، توحید کی بڑی اہم کتاب۔ انہوں نے خود کتاب لکھی اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے کتاب پڑھائی۔ ان کے شاگردوں نے ایک دن کہا کہ کیا ہے شیخ، آج توحید کے ساتھ ساتھ ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں۔ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاں بازو کے علاقے میں کسی نے کیا ہے نیا گھر تعمیر کیا اور گھر کے دروازے میں کیا ہے ایک بکرے کی بلی دے دی۔ شاگردوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہاں ایسا مسئلہ ہو جا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب وہ دوسرے دن آئے شاگردوں نے کہا شیخ آپ نے اس کی کیا تحقیق کیا آپ نے؟ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہاں مسئلہ ویسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں فلاں شخص نے کیا ہے اپنے ماں سے بدکاری کر لی۔ سارے شاگردوں کو غصہ آ گیا، سب آگ بگولا ہو گئے، شیخ چلیے مجھے سمجھاتے ہیں کس نے ایسا کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، چلیے مجھے سمجھاتے ہیں۔ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کہا رکو ابھی تمہیں توحید پڑھنے کی ضرورت ہے،
ابھی تمہیں توحید پڑھنے کی اور ضرورت ہے، اس لیے کہ تمہیں گناہوں پر جوش آتا ہے، گناہوں پر تمہیں جو جوش آتا ہے وہ توحید کے معاملے میں تمہیں جوش نہیں آتا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس زانی کو معاف کر سکتا ہے، ایک بدکاری بہت بڑا گناہ، اور اپنے ماں سے بدکاری اس سے ہی بڑا گناہ، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور کی بلی دینا اور جانور کو ذبح کرنا، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا اپنے شاگردوں سے، تم تو کہتے کہ تمہیں توحید تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، تمہیں کہاں سمجھ میں آئی ہے توحید؟ حضرات یہی وہ توحید ہے جس کے بارے میں علم حاصل کرنے اور اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تاکید کی۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے نبی کی امت والوں کو پیغام دے رہا ہے، دیکھو یہ توحید یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کا ایک اور مطلب مفسرین لکھتے ہیں، اس آیت کا ایک مطلب اور یہ ہے کہ جو شخص توحید والا نہیں ہوتا، جس کے پاس توحید نہیں ہوتی، وہ شخص زندہ رہتے ہوئے ہی مردہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کافروں کو مردہ کہا ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ لوگ تو مردہ تھے، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ہاں ہم نے بعد میں ان کو زندہ کیا، یعنی ہم نے انہیں بعد میں ہدایت دے دی۔ میرے بھائیوں، توحید کو جو مقام کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، آج توحید کو مقام ہمارے معاشرے میں حاصل نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی معنوں میں توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، توحید کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ ہم دیکھیں نہیں تو ہم لوگوں کو اہل حدیث کہلانے والے بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جب ان کے سامنے توحید کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کیا ہمیشہ توحید لگائے رہتے ہیں، کیا ہمیشہ توحید بتاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعتراض دراصل توحید بتانے والے پر اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض اللہ کے دین پر اعتراض ہے، یہ اعتراض اللہ کی شریعت پر اعتراض ہے، یہ اعتراض میں صرف آگے بڑھ کر کہوں، یہ اعتراض اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ اعتراض ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کو کتاب و سنت میں کیا مقام حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے توحید کو کیا مقام دیا ہے، اور آج ہم اپنی زندگی میں توحید کو مقام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ بھائیوں، سب سے پہلی دلیل یا سب سے پہلی اس کی اہمیت یہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم میں سے بچوں کو آیتیں یاد ہیں، بچے کو آیت یاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی تخلیق کے لیے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں توحید کی پاسداری کرنا، توحید پر جینے اور مرنے والا بنے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ ساری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ چرند، یہ پرند، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنائی۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ میرے بھائی، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد صرف توحید ہے۔ اس توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا تھا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا اہمیت ہے، اس لیے کہ ہم سب توحید کے لیے پیدا کیے گئے۔ حدود کا وہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو، سلیمان علیہ السلام کی قوم میں حدود جب دیکھا سلیمان نے کہ حدود موجود نہیں ہے تو کہا کہ اگر اس کے پاس قابل عذر نہیں ہوگا ہاں تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ جب حدود آیا تو اس نے کیا کہا، سلیمان میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں جو لوگ اللہ کی نہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حدود کو ہی معلوم ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید کیا ہے ایک حدود کو ہی معلوم ہے۔ اور بھائیوں یاد رکھو، جب تک یہ توحید اس دنیا میں رہے گی تب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ جیسے ہی توحید مٹ جائے گی، توحید ختم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین قیامت برپا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا ہے وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر اللہ اللہ بولنے والا موجود ہوگا. جیسے ہی توحید والے ختم ہو جائیں گے اللہ رب العالمین قیامت برپا کر دے گا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف توحید ہے. میرے بھائیوں دیکھیں، جب ہماری تخلیق کا مقصد ہی توحید ہے، جب ہماری تخلیق کا مقصد ہی، ہمارے پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے، تو سوچئے ایک عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسرے کاموں میں اونچ نیچ ہو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مقصد میں کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اپنے مقصد میں کبھی اونچ نیچ کو برداشت نہیں کر سکتا. اور توحید کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد اور اس ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد صرف توحید رکھا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں، ہم لوگوں نے بہت ساری بعض مسلکوں کی نعتوں میں سر لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس دنیا کی جو تخلیق کی، جس دنیا کو جو اللہ رب العالمین نے بنایا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آئے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو نہ بناتا. ضعیف اور منکر روایت ہے، بڑی ضعیف روایت ہے، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی ایسا تعلق ہے میرے بھائی. لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رکھنے کے لیے صرف شرک کی کیا ہے نعتوں میں لگا کر لوگوں کو کیا ہے اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ان باتوں کے ذریعے. سمجھے کہ نہیں؟ توحید کی جو اہمیت ہے اس کا تعلق ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف توحید ہے، اور اس کائناتی تخلیق کا مقصد صرف توحید ہے. اسی طرح اس کی دوسری اہمیت یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی دعوت ایک ہی دعوت، سب کی ایک ہی دعوت، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو شرک سے باز رکھنا، لوگوں کو شرک سے دور رکھنا. سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ہم نے سب کی طرف ایک ہی وحی کی، سب کی طرف ایک ہی وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون. دیکھو عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، الا انا فاعبدون، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، تمام انبیاء کا ایک ہی مشن، وہ توحید کی دعوت. میرے بھائیوں، اور اسی دعوت کے نتیجے میں، اسی توحید کے نتیجے میں انبیاء کرام پر کیا ہے ظلم و ستم کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان کو پاگل اور مجنون کہا گیا. کہ بعض انبیاء اور رسولوں کو کیا ہے لوگوں نے قتل کر دیا، بعض نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا. میرے بھائیوں، یہ توحید ہی کا مسئلہ تھا، یہ توحید ہی کا مسئلہ تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے شداد کو برباد کر دیا، فرعون کو اللہ رب العالمین نے ڈبا دیا اسی توحید کے نتیجے میں. اور اسی توحید کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا، اس کے خزانے سمیت دھسا دیا. اور جب یہی توحید، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر اپنے لوگوں کو کہا، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا، دیکھو لا ایک کلمے، صرف ایک کلمہ کہہ دو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. ابو لہب نے کہا تھا محمد ایک نہیں 10 کلمے بولیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرب کے لوگ عربی جانتے تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے. اگر ہم اس کلمے کا اقرار کر لیں گے تو ہمارے ان 360 بتوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا، ہمیں صرف ایک اللہ کی بات کرنی پڑے گی. اس لیے کیا ہے وہ لوگ نہیں مانے، اور اسی کے نتیجے جنگ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، ساری جنگیں اسی کے نتیجے میں ہوئی. وہ لوگ جانتے تھے کہ الہ کا مطلب کیا ہے. سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا، کیا کہا اجعل الالهۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں، محمد کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے جو اتنے سارے معبود ہیں ان کو نہیں بلانا ہے، صرف ایک معبود کو پکارنا ہے، صرف ایک معبود کی بات کرنی ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ کتنی ہی عجیب بات ہے. مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں، مکے کافر کہہ رہے ہیں، اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی ہی عجیب بات ہے،
कितनी ही अजीब बात है। मेरे भाइयों हम देखें मक्के के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद 13 साल तक मक्के में जिंदगी गुजारी, मक्के में जिंदगी गुजारी। कुरान मजीद उठा कर देखें, जितनी भी सूरतें मक्के में नाजिल हुई, जितना भी कुरान मक्के में नाजिल हुआ, सिर्फ तौहीद की तौहीद, सिर्फ तौहीद। हाँ, तलाक के मसाइल, खुला के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, हज के मसाइल, हाँ, विरासत के मसाइल, जितने भी मसाइल हैं बाद मदीने में आने के बाद तौहीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल किए। मक्के में 13 साल तक सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर काम, सिर्फ तौहीद की आयतें नाजिल हुई हैं। हम देखें मक्के में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरुआत में अभी सहाबा का ईमान उतना मजबूत नहीं था, तौहीद इतनी मजबूत नहीं हुई थी, कब्रों की ज़ियारत से मना कर दिया था, कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, इसलिए कि सहाबा अभी भी ईमान लाए हैं, उनका ईमान अभी इतना मजबूत नहीं है, कुफ्र और शिर्क से निकल कर आए हैं। लेकिन जब बाद में मदीने में आने के बाद आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, देखो कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, इससे क्या होगा, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा, अल्लाह की याद आएगी, कब्र को याद करोगे कि मुझे भी यहीं आना है, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा, तुम्हारी रग़बत इबादत की तरफ चले जाएगी। तो भाइयों मदीने में आने के बाद ये चीज़ हुई। और हम देखें मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को जब यमन की तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो क्या कहा, या मुआज़, ए मुआज़, तुम ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो जो अहले किताब हैं, जो पहले से किताब वाले हैं, और याद रखो जो सबसे पहले तुम उन्हें दावत दोगे शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, तुम इन्हें इस बात की दावत दोगे कि देखो हम सबको इस बात पर इकरार करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा खालिक व मालिक है, उसी एक की इबादत करनी है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। अगर लोग इस बात को जान लें, इस बात को मान लें, इस बात को कबूल कर लें, तौहीद को समझ लें, उनके दिलों में तौहीद बैठ जाए, तो देखो तुम उसके बाद उन्हें कहना कि दिन और रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें हम पर फर्ज की है, हमें नमाजें भी पढ़नी है। पहले तौहीद, सबसे पहले तौहीद, अगर तौहीद समझ में आ गई, हाँ, तौहीद उनकी मजबूत हो गई, उसके बाद नमाज का हुक्म, और जब नमाज पढ़ने लगे तो उनसे फिर कहना, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर साल में एक बार रोज़े फ़र्ज किए हैं, हम वो रोज़े रखना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़कात का हुक्म दिया है, हमें एक बार ज़कात निकालनी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, हर मुस्तती पर एक मरतबा ज़िंदगी में हज फ़र्ज किया है, अगर हमारी इस्तिताअत है तो हम लोगों को हज भी करना है। मेरे भाइयों इसी तरह इसकी तीसरी अहमियत मेरे भाइयों देखो, हमारे इतने हमारी जो सारी नेकियां हैं, हमारे वो सारे आमाल हैं, हमारे सारे रोज़े, हमारी सारी नमाजें, हमारी सारी इबादतें, हमारे सारे हज, हमारे सारे उम्रे, हमारे लाखों के बकरे, हमारी कुर्बानियाँ, मेरे भाइयों इनकी कीमत उसी वक्त होगी जब हमारी तौहीद मजबूत होगी, जब हम वाकई मानों में तौहीद वाले होंगे। हाँ, जब हम वाकई मानों में तौहीद वाले होंगे। मेरे भाइयों तौहीद ये बुनियाद है, अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं है उसके ऊपर इमारतें खड़ी नहीं हो सकती, उसके ऊपर इमारतें खड़ी नहीं हो सकती। जब हमारी तौहीद मजबूत रहेगी, वाकई मानों में हम तौहीद वाले रहेंगे, तभी हमारे इन बातों की कीमत होगी। वरना अब सारी जिंदगी नमाजें पढ़ ले, सारी रातें सजदे में पड़े रहें, सारी जिंदगी रोजे रख लें, सारे हजारों क्या है सौ के हज कर ले, उम्रे कर ले, कुर्बानियाँ करते रहें, हमारी इबादतों की, हमारे आमाल की कोई अहमियत नहीं रहेगी अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं है। अगर हमारे पास वाकई मानो अगर तौहीद नहीं है मेरे भाइयों, तो क्या है, हमारे आमाल की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी अहमियत नहीं है। जो हदीस व बिताका है, एक क़यामत के दिन क्या है, एक इंसान के 99 रजिस्टर होंगे, उसके तराजू के एक पलड़े पर उसके सारे रजिस्टर को रख दिया जाएगा, और अगर वाकई मानो अगर वो तौहीद वाला होगा, उसके तराजू के दूसरे पलड़े बिताका, एक कार्ड को बोलते हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। अगर वाकई मानो में वो शख्स तौहीद वाला होगा तो तराजू के दूसरे पलटे में वो उस कार्ड को रख दिया जाएगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, और वो पलटा भारी हो जाएगा, और वो पलटा भारी हो जाएगा। मेरे भाइयों ये कब होगा, जब वाकई मानो में हम तौहीद वाले होंगे, हम तौहीद का मतलब समझने वाले होंगे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिए काफ़ी नहीं है, इसके बहुत सारे शुरूत हैं, इससे बहुत सारी बारीकियां हैं जो हम सबको जानना है, उसका इल्म हासिल करना है हम लोगों को, तभी जाकर हम उस चीज़ के मुस्तहिक बन सकते हैं। इसी तरह इसकी एक और अहमियत देखें,
ہاں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب معصوم من الخطا ہیں، یعنی وہ لوگ جان بوجھ کر کیا ہے گناہ نہیں کر سکتے. ہاں غلطی سے کبھی ان سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر خطا غلطی نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا ہے سورہ انعام میں 118 انبیاء کرام کا ذکر کیا. ومن ذریته داؤد وسلیمان ویوسف وہارون واسماعیل وزکریا ویحییٰ ویوسف، 118 انبیاء کرام کا ذکر کیا. اور آئے کیا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ انبیاء جو کبھی شرک نہیں کریں گے، اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ لوگ بھی شرک کر دیتے تو ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے. ہم اور آپ بہت دور کی بات میرے بھائی. انبیاء کرام کے اللہ رب العالمین نے مثال لی، جن کا سب سے بڑا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین کے بعد ہے، ان کی مثال دی. اور 18 انبیاء کرام کا نام دیا، ایک ساتھ 118 انبیاء کرام کا نام لیا اور کہا دیکھو اگر یہ لوگ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے، ان کے بھی اعمال رائع و برباد ہو جاتے. بھائی اسی طرح ہم دیکھیں ہماری سب سے بڑی کامیابی جنت ایک انسان کو مل جائے اور جہنم سے اسے پناہ مل جائے. میرے بھائیو یاد رکھو جنت اور جہنم کا فیصلہ توحید اور شرک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. توحید اور شرک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ایک انسان توحید والا ہے تبھی وہ جنت میں جا سکتا ہے، توحید والا نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے حدیث سنی ہوگی ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے بارے میں کب سوال ہوگا؟ جب ایک انسان اس سفر توحید صحیح ہوگی. ایک انسان توحید والا ہے اس کے آگے اس کے دوسرے سوالات ہوں گے، لیکن ایک انسان کا توحید والا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سجدے کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، دوسروں سے فریادیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی مالک سمجھتا ہے. میرے بھائی یاد رکھو ایسا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ انسان توحید والا. میرے بھائیوں سر توحید کی بہت ساری اہمیت ہے. ہم دیکھیں اسی توحید کی اہمیت کے مد نظر ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی توحید کے لیے گزر گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کو امام کہا، آپ کو امت کہا، کیا نہیں کہا. آپ کی زندگی میں اتنے سارے امتحانات، آپ کی ساری زندگی توحید کے لیے گزر گئی. آپ کے دونوں بیٹے نبی، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے آخری عمر میں دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ رب العالمین مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے. اللہ رب العالمین کہیں ہم شرک میں نہ پڑ جائیں. اللہ وہ نبی جس کی ساری زندگی قربانیوں میں گری ہوئی ہے، وہ نبی اور جس کے بچے خود نبی ہیں، ہاں وہ نبی اللہ رب العالمین سے شرک سے بچنے کی دعا کر رہا ہے. میرے بھائیو سوچئے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے. صبح مسلمان شام تک ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، صبح میں مسلمان شام میں مسلمان، صبح تک ہماری گارنٹی نہیں رہتی. ایسے ہم مسلمان آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، آج ہماری توحید مضبوط نہیں ہے، لیکن کیا ہے صرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمیں اتنا یقین ہو گیا ہے کہ بس ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہے ہماری توحید مضبوط نہیں. ہم نے آپ یاد کیجئے کہ آپ نے کب بیٹھ کر کیا ہے ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ دیکھو یہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی سے مانگنا ہے. ہم نے کب اپنے بچوں کو سکھایا. یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ رب العالمین نقشہ کھینچا، کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی، جب میں مر جاؤں گا تو کس کی عبادت کرو گے. ان کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف خود نبی ہیں اور ان کے 11 بھائی تھے. میرے بھائی یہ فکر تھی انبیاء کی، یہ انبیاء کی فکر تھی کہ توحید سب سے بڑی دولت ہے. اس کے علاوہ اگر توحید کسی کے پاس نہیں ہو تو سارے اعمال رائگاں و برباد ہو جائیں گے. مرتے دم تک اپنے بچوں کو نصیحت کرے گئے تو بالکل ان کے بچے نبی، اور ایک نبی اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس کے باوجود ہر لقمان، اللہ رب العالمین باقاعدہ ایک سورہ نازل کی لقمان کے نام سے، لقمان حکیم.
اپنے بچے کو اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یاد بنائیے لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نماز کی انہوں نے تاکید کی، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سکھایا اپنے بچے کو، لیکن سب سے پہلے توحید سکھائی میرے بھائیوں۔ انہوں نے اپنے بچے کو کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے توحید سکھائی۔ ہم دیکھیں میرے بھائیوں آج کیا ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، اس دین علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم دیکھیں جس طرح یہ موسم گرما کی جو چھٹیاں شروع ہوئی ہیں، جس طرح یہ بچوں کے لیے خوشی و مسرت کا باعث بنی چھٹیاں، اسی طرح والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی چھٹیاں آئی۔ ابھی کل SSLC کا رزلٹ آیا، اکثر والدین پریشان ہیں کہ میرے بچے نے 10th کر لیا ہے، اب کس کالج میں اس کا ایڈمیشن کرانا ہے مجھے، میرے بچے نے 2nd PUC کر لیا ہے، اب کون سے ڈگری سے میں دلاؤں، میرے بچے نے فلاں اسکول میں اتنے سال تعلیم حاصل کر لی ہے لیکن ابھی بھی اس کا معیار کم ہے، اور اسے کون سے اچھے اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کراؤں۔ میرے بھائیوں آج والدین اپنے آپ کو اپنے بچوں کے پیچھے اس معاملے میں تھکا دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کیا ہے میرے بچے کو ایک اچھے انٹرنیشنل اسکول میں کیا ہے میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، وہ سیٹل ہو جائے، سب چیز ہے۔ میرے بھائیوں میں یہاں رک کر آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جدوجہد ہے، جو محنت ہے، یہ کیا دین کے معاملے میں بھی ہم اسی طرح اپنے بچوں کی تعلق سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں۔ آج کیا ہے، میرے بیٹے کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں، اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں، اللہ کون اسے نہیں معلوم، احادیث کیا ہے، صحابہ کون اسے نہیں معلوم، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا ہے، بڑے سے بڑے انٹرنیشنل اسکول میں کیا ہے میرے بچے کو ایڈمیشن چاہیے۔ میں پوری قوت دینا چاہتا ہوں صرف دنیاوی تعلیم کے معاملے میں۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، ایک بار اچھے ذہن نشین کر لیں ہم سب کہ آپ دنیا کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ دلا دیتے بچوں کو۔ آج اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری کیوں نہ دلا دے، لیکن آپ کا بچہ دین میں کمزور ہے، اللہ کون ہے اسے نہیں پتا، اللہ کے نام اسے نہیں پتا، ہمارے پیارے نبی کی سیرت اسے نہیں معلوم، قرآن مختصر پڑھنے نہیں آتا اسے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم اسے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لو، یہ اس کی ڈگریاں نہ دنیا میں سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ آخرت میں سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ آج کیا ہے، ہم نے اقرا کے پیغام کو بلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اقرا ہم اسکول پڑھائیں، کالج پڑھے گا، پڑھائی کی اسلامی سے ہوتا نہیں ہے میرے بھائیو۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ نے جو آیتیں نازل کی، ہم خود آیت پڑھ کر تو دیکھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین کو جاننے کا، اس کو پہچاننے کا حکم دیا گیا، اس دین کو جاننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس دین کو جاننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے میرے بھائی۔ آج ہم نے اقرا کے پیغام کو بھلا دیا ہے میرے بھائی، ضرورت یہی ہے۔ اور اللہ رحم کرے، بعض والدین صرف اس دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کا ایڈمیشن ایسے اسکولوں میں کراتے ہیں جہاں یہ معلوم ہے، جہاں بائبل تک پڑھائی جاتی ہے، جہاں دوسرے دھرموں کی کتاب انہیں معلوم ہے، لیکن کیا ہے بڑے فخر سے کیا ہے بس سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی بھی طرح بہت اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ ایسے کالجز جہاں مکمل طور پر ویسٹرن کلچر، جہاں مکمل طور پر اسلام کے شعائر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پر مسخ کر کے صرف دنیا سکھائی جا رہی ہے، ایسے اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ، جہاں کیا ہے ہمارے بچوں کو پردہ کرنے پر سخت پابندی ہے، جہاں ایک نوجوان داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے علم سے، ایسی پڑھائی سے بہتر کہ انسان جاہل رہ جائے، اس لیے کہ کم سے کم اس کا دین و ایمان تو بچ جائے گا، اس لیے کہ اس کا دین و ایمان محفوظ رہ جائے گا، اس چیز سے بچ جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہے واقعی معنوں میں توحید کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا علم حاصل کرنے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے دین و اسلام پر رکھے، خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون